بسم اللہ الرحمن الرحیم انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی۔ انی بے شک میں ہی ربو کا رب ہوں تمہارا، فخلع پس اتار دو، نعلیک اپنے دونوں جوتے، انکا بے شک تم بالواد المقدس مقدس وادی میں ہو، طوً طوا میں، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تیرا رب ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ جوتیاں اتارنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس میں تواضع کا عنصر بھی ہے، اور پھر اس میں اگر سمجھنا چاہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے۔ فخلع نعلیک، غالباً اسی سے یہودیوں نے یہ مسئلہ بنا لیا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے فرمایا، یہودیوں کے خلاف عمل کرو کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ اگر دوسری حدیث نہ ہوتی تو اس حدیث کی روح سے جوتوں سمیت نماز پڑھنا فرض تھا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ننگے پاؤں اور جوتا پہن کر دونوں حالتوں میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انک بالواد المقدس طوی، ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، طوا اس وادی کا نام ہے، اور یہ الفاظ دلیل ہیں کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے ناپاک تھے۔ اگر وہ پاک ہوتے تو اس وادی کو پاک بتا کر جوتے اتارنے کا حکم نہ دیا جاتا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے۔ دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جوتے اتارے اور اپنی بائیں جانب رکھ دیے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپ نے اپنی نماز پوری کی تو فرمایا، تمہارے جوتے اتارنے کا باعث کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ان میں یعنی جوتوں میں گندگی لگی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو دیکھ لے، پھر اگر اپنے جوتوں میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے مل کر صاف کر لے اور انہیں پہن کر نماز پڑھ لے۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کے حکم کی وجہ وادی کا پاک ہونا اور جوتوں کا ناپاک ہونا تھا۔ یہ وجہ نہ تھی کہ کسی مقدس جگہ میں جوتے پہن کر جانا منع ہے، کیونکہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ مسجد پاک ترین جگہ ہے اور اسے پاک رکھنے کا حکم بھی ہے، جیسے ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ الحج۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور حکم دیا کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور خوشبودار بنایا جائے۔ جوتے پاک ہوں تو مسجد میں جا سکتے ہیں اور کسی اور جگہ کیوں نہیں جا سکتے؟ بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مردار گدھے سے بنے ہوئے تھے۔ اینی ہاؤ جو بھی وجہ ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ جوتے اس وقت پاک نہیں تھے، اسی لیے اس مقدس وادی میں پاک وادی میں داخل ہوتے ہوئے جوتے اتارنے کا حکم دیا، جوتوں سمیت آنے سے منع فرمایا، کیونکہ پاک جوتے جب مسجد نبوی میں پہنے جا سکتے ہیں، 3 مساجد سے زیادہ مقدس جگہ بھلا کون سی جگہ ہوگی؟
پھر اس آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ صرف موسیٰ علیہ السلام غیب کا علم جانتے تھے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، ورنہ جبرائیل امین علیہ السلام کو جوتوں میں نجاست کی اطلاع کے لیے دوران نماز آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہ تھی، اور اگر موسیٰ علیہ السلام غیب جانتے ہوتے تو جوتوں میں نجاست کی اطلاع کے لیے وہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی نہ آتے اور موسیٰ علیہ السلام بھی جوتے اتار کر آتے وادی میں۔ غیب جانتے ہوتے تو راستہ بھی نہ پھر بھولتے، آگ کو عام آگ سمجھتے تو اللہ تعالیٰ وادی مقدس کا اللہ تعالیٰ کا بتانا اور انہیں جوتے اتارنے کا حکم دینا یہ ظاہر کرتا ہے، اور یہ کہ تعارف کروانا اللہ رب العزت کا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ اس کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کا بارہا وحی لے کر آنا، یہ سب باتیں ہمیں سمجھنا ہوں گی۔ پھر ہمیں اوپر کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جوتے پاک کرنے کے لیے کپڑے کو پاک کرنے کی طرح دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ صاف مٹی سے مل کر صاف کر دینا کافی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث ہر اس بہانے کا بھی جواب ہے جو جوتوں سمیت نماز سے روکنے والے کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ سفر کے لیے یا کسی میدان وغیرہ میں نماز کے لیے، مسجد کے لیے نہیں، یا یہ کہ جوتا نیا ہو تو جائز ہے، یا یہ کہ دھویا ہوا ہو، صاف ہو۔ آج کل تو روڈ صاف ہیں، ہم گاڑیوں میں زیادہ تر سفر کرتے ہیں تو ہمارے جوتے آٹومیٹیکلی صاف ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مٹی دھول لگی ہوتی ہے تو وہ تو خود تیمم کے لیے ہمیں پاک کرتی ہے، ہم تیمم مٹی سے ہی تو کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں ان میں الجھنا اور ان کو بہت زیادہ لمبا کھینچ لینا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں آپ اچھی طرح ہم سمجھا سکتے ہیں اور بات کو آگے بڑھانے کی بجائے وہیں ختم کر کے شرح صدر ہوتے تو کر لیں، نہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہم نے ماشاءاللہ پڑھی، اور پھر مقدس وادی میں جوتوں کا حکم آیا۔ یہ ادب اور تواضع اور خشوع کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے بعض حصوں کو اپنی حکمت سے امتیاز بخشا، شرف بخشا۔ بیت اللہ ہے، جیسے مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی، اور پھر وادی طویٰ۔ لیکن سفر میں، جنازوں میں، ہر جگہ ہر حالت میں جوتا اتارنا ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ نماز پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہم نے ماشاءاللہ حدیث مبارکہ میں پڑھ لیا کہ یہودیوں کے خلاف عمل کرنے کا حکم دیا۔ نماز جوتوں سمیت بھی ہو سکتی ہے اور جوتوں کے بغیر بہتر ہے، چونکہ سب ایک علاقے کی بھی بات ہوتی ہے، اور مساجد فرش صاف ہوتے ہیں، قالین والے ہوتے ہیں۔ ہاں، سفر پر ہیں، جنازے میں ہیں، گھاس پر ہیں، کھلے میدان میں ہیں، اور جوتے صاف ہوں تو اتارے بغیر نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى